تو اس لیے میرے بھائی دیکھو کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ، پھر مزہ آئے گا. یہ مت دیکھو میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میں کلفٹن میں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں بھائی اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہے. ہر جگہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک ہے. مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہے، مقاصد پہ، ذرائع پہ سمجھوتا ہے. یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے، اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. مقاصد کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے نماز قائم ہو، چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے رمضان میں روزہ آپ بولو رکھیں، آپ کو رکھنا پڑے گا. شریعت چاہتی ہے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکلے، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے آپ جو مالدار ہیں قربانی کرے، آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا، تو پیٹ آپ کو اس کا بھرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو مقاصد شریعت میں سے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہو اس کی جان اگر آپ بچا سکتے ہو تو آپ پہ بچانا فرض ہے. ابھی دیکھو سوات میں کتنا، میں باہر ملک میں تھا، مجھے تو پہلے میں نے کہا یہ شاید فیک ہے، اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے. کتنے دیر تک بےچارے اتنا بڑا خاندان دریا کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، کیا آدمی کی نیندیں اڑ جائیں اگر زیادہ سوچنا شروع کرے اس پہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا، لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ، رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. آخرت تو اللہ نے اس لیے رکھی ہے، ان کی ایک ایک کی پکار، ایک ایک کی چیخ، جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان حکمرانوں کے گلے کا پھندا قیامت کے دن بنے گی. اللہ نہیں چھوڑے گا. فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا، بنی اسرائیل عاجز آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو. دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا نا، سب سے پہلے وہاں کی انتظامیہ ریزائن دے کے الگ ہو جاتی کہ اب فوراً الگ ریزائن دے دیتے وہ. تو اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بغیرت بننا پڑتا ہے، جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر، اسی کا ظرف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسا دردناک واقعہ ہوا ہو. گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بیٹی جا رہی ہے سامنے، بیٹا جا رہا ہے، پھر پانی میں ڈوب رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بچاؤ، کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ تو سب چیزیں پہلے سے، جس کے ہاتھ میں بھی حکومت آتی ہے، انتظام آتا ہے، وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے. فوری حادثہ ہو جاتا، ہم کہتے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلے، بہت زیادہ بے حسی ہے. میں نے تو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی، اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ سوائے نیندیں رات کو اڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جانے والے تو چلے گئے. تو اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ایتھیس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، خدا کے منکر ہیں، بہت دلیلیں دیتے ہیں، اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو خدا کہاں ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے. تو ہم ایتھیس سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے. وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت. دیکھو ظالم کے بارے میں نا، جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے نرم جذبات رکھنا بھی ظلم ہے، یہ خوب سمجھ لو. بعض دفعہ آدمی جب بالکل ہی غیرت لیس ہو جاتا ہے نا، جیسے ڈاکوؤں کو لوگ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے ہائے بیچارہ، تو ڈاکو کو تو جس نے چھوڑا ہو نا، اس کو نہیں چھوڑو، پھر کبھی بھی اس کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ پتھر دل ہے. ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو، چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو، پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان
جنازے نکال دیتا ہو, کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت, اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے. حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف, کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی, بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا, تیری دعا میں نے قبول کر لی. تسلی دی کہ مریں گے یہ. ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں, اے نبی آپ غم نہ کریں, میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا. یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا, پتھر دل, ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے. تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے بھائی, اللہ خاموش نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھے, تو سزا تو دے نہیں رہا. بھائی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا. پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے. پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے. تو اللہ نے جواب کیا دیا, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. دیکھو میرا ایک قانون ہے, میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے, میدان حشر کہا جاتا ہے, اس دن کے لیے سزا کو مؤخر کیا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے, دار العمل ہے, دار الجزا نہیں ہے. یہ بدلے کا دن تھوڑی ہے. یہاں اگر کیش بدلے ملنا شروع ہو جائیں تو سب انسان کے بچے بن جائیں, سارے نیک بن جائیں. تو اس لیے کیا بات یہ سوات والے واقعے کی طرف پتہ نہیں کیسے چلا ہے, بات کیا چل رہی تھی, جلدی سے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ بات یہاں کیسے آ گئی بھائی؟ کینیڈا کی کیا بات چل رہی تھی ہے؟ نہیں, جو دماغ سے ہی نکل گیا, پورا ٹاپک ہی نکل گیا دماغ. کیا؟ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں